بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، شوال کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک طرح ہلچل رہتی ہے، کون جا رہا ہے حج بیت اللہ کے لیے، کون نہیں جا رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اور ذی القعدہ کے مہینے کے اندر باضابطہ جو حضرات کا نمبر لگ چکا ہو حج بیت اللہ کے لیے، وہ روانہ ہوتے ہیں ارض مقدسہ کی طرف۔ اب بہت سارے لوگ ان کو روانہ کرتے ہیں اور رشک بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات مقدس سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن پچھلے سال بھی یہ ہوا، کرونا وائرس کی طرف سے باہر کے عازمین حج کو نہیں آنے دیا گیا، اور اس سال 2021 کے اندر بھی سعودی وزیر خارجہ کا اعلان کہ اس سال بھی باہر ممالک سے لوگ حج کے لیے نہیں آئیں گے، جو مقامی باشندے ہیں وہی حج بیت اللہ کریں گے۔ تو حج کمیٹی آف انڈیا نے بھی اعلان کیا کہ اس سال حج کے پروازیں یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ بہت بڑی مایوسی تھی۔ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر بنائیں، اور پھر جیسے حج بیت اللہ جاری تھا اب تک، اللہ تعالیٰ آئندہ سال پورے آب و تاب کے ساتھ مسلمانان اسلام کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر بندے کے دل کی خواہش ہوتی ہے وہ حج بیت اللہ کرے، ہر مسلمان کی خواہش، غریب ہو امیر ہو، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج بیت اللہ کریں۔ اب مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلا لیتے ہیں۔ بس میرا اور آپ کا اور امیر و غریب سب کا ایک ہی کام ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ارض مقدسہ کے سفر کے لیے اور حج بیت اللہ اور عمرہ کے سفر کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور بارہا ہمیں اپنے گھر کی حاضری سعادت مندی نصیب فرمائے۔ تو انسان نے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، مایوسی کفر ہے۔ اللہ کے رحمت سے کسی نے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام نے تو مایوسی کو کفر کہا ہے۔ بس ہمارا کام ہے دل کی تڑپ کے ساتھ اور دعاؤں کے ذریعے کچھ اپنی رقم کی جمع پونجی کے ساتھ حج بیت اللہ کے مستقبل میں آرزو کریں انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے مارے غربت کے حج نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ حج بیت اللہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، حضرت جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور دولت دی ہے وہ حج بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور جہاد کے اندر اپنے مال کو بھی لگاتے ہیں، وہ اور ہم ثواب کے اندر ذرا آگے پیچھے ہو گئے۔ ہم غریب ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، وہ امیر ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کہا، او میرے پیاروں، تم غریب ہو، حج نہیں کر سکتے، تم غریب ہو، عمرہ نہیں کر سکتے، سنو، اگر تم عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا، اگر تم نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب کتنی بڑی فضیلت، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو فرض نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نفل پڑھنے کی نیت سے، ابو داؤد کی روایت، چاشت کی نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور جن کو نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا حکمت کا راز ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جن کو مال ملا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر حشر کے میدان میں ان سے سخت سوال کریں گے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، سخت سوال کریں گے، بھائی تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی دی ہو کہ وہ اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری بھی نہ کر سکتے ہو، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا حساب آسان فرمائیں گے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں آ کر اپنے ایک نیک بندے سے کہیں گے، دیکھ تو بڑی عبادت ہماری کرتا تھا، بڑا ہم کو یاد کرتا تھا، لیکن ہم نے تجھ پر دنیا کو تنگ کر دیا تھا، ہم نے تجھ پر دنیا کو تنگ کر دیا تھا، یعنی غریبی تجھ پر آ گئی تھی، تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے خزانے میں کمی آ گئی، ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ میں رب العالمین نے تجھے جنت دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس واسطے دنیا کے اندر تجھ پر غریبی کے حالات ڈالا تھا۔ جس حالت میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین رکھے، اس حالت میں ہم سب نے راضی اور خوش رہنا چاہیے، بس نمازوں کی پابندی ہم سب کی ہو انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ بندہ 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حج
اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو چاشت کی نماز تک بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو حج بیت اللہ کسی وجوہات کی بنا پر جو ہیں داخلے کی پابندی دنیا کے مختلف ممالک کو نہیں ملی ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو وہی حج بیت اللہ کا ثواب یہاں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں، اشراق کی نماز کے ذریعے، چاشت کی نماز کے ذریعے، عشاء کی نماز کے ذریعے اور فجر کی نماز کے ذریعے انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالی حالات کو درست کر دیں گا پھر میں اور آپ پورا زور لگا دیں گے دعاؤں کے ذریعے، اپنے مال کے اکٹھا کرنے کے ذریعے اور نمبر لگانے کے ذریعے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن ابھی ناممکن ہے، ابھی کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ جب ممکنات بن جائیں گا تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اللہ موت مت دیجیے جب تک کہ آپ کے گھر کی حاضری اور آپ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گنبد خضرا اور آپ کے جالی اور روز اطہر کے قریب سلام نہ پہنچا دیں، ہمیں موت مت دیجیے۔ یہ تو خواہش ہر مسلمان کی ہے، بات سمجھ گئے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی کرو اللہ کے لیے، عمرے بھی کرو اللہ کے لیے۔ تو ہم سے پہلے لوگوں نے بھی حج کیا ہے اور عمرے کیے ہیں۔ عمرہ اور حج انہوں نے کتنی محبتوں سے کیا ہے، میں کچھ چند مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلکہ ہمارے اسلاف کے حالات میں لکھا ہوا ہے جب حج کے موسم آتے تو وہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ عشاق یعنی حج کرنے والے اس وقت میں کیا کر رہے ہوں گے؟ کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی دعائیں کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم کے پاس نفل نماز پڑھتا ہوگا، کوئی کیا۔ ایک طرف یہی طرف تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر کہ عشاق کیا کرتے ہوں گے، حج کرنے والے اس وقت میں کیا کرتے ہوں گے، بڑی طرف تھی۔ بلکہ ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر جب دوپہر کو آپ آرام کے لیے لیٹتے قیل اللہ کے لیے، جب دل میں خیال پیدا ہوتا کہ حج کرنے والے کیا کر رہے ہوں گے تو نیند سے اٹھ کر گھر کے باہر آ کر کہتے اس شاخ کیا کرتے ہوں گے۔ بس یہی تڑپ اور یہی فکر تھی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے دل کے اندر۔ اللہ نے ان کے تڑپ کو ایسا قبول کیا کہ عرض مقدسہ کے لیے 1 مہینے کے لیے نہیں، 40 دن کے لیے نہیں، بلکہ مکمل 17 سال آپ نے درس حدیث مدینہ منورہ کے اندر روز انور کے قریب بیٹھ کر دی ہے۔ طلب اور فکر کہاں یوپی اور دیوبند کا بندہ شیخ الاسلام بن کر مدینہ منورہ پہنچ کر 17 سال تک درس حدیث مسجد نبوی کے اندر روز اطہر کے بازو بیٹھ کر 17 سال تک عرب کے بچوں کو درس حدیث پڑھایا ہے۔ تڑپ اور فکر انسان کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی اور کامل بندے گزرے ہیں۔ یہ ابراہیم بن ادھم یہ وہی بندہ تھا جو بلخ کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا عشق جب ان کو ملا، بادشاہ کو ٹھوکر لگا دی، درویشانہ زندگی گزارنا شروع کی۔ ایک وقت آیا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے نیت سے اپنے شہر بلخ سے نکلے، عمرے کے نیت سے نکلے۔ جانتے ہو ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں
کہ میں بلغ سے نکلا عمرے کے لیے، میں ایک قدم رکھتا تھا اور دوسرے قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا۔ کوئی سواری نہیں، کوئی اونٹ نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی ٹانگا نہیں، بلکہ ایک قدم رکھتا 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، پھر دوسرا قدم رکھتا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میرا سفر بلخ سے لے کر مکہ پاک تک 2.5 سال کے اندر پورا ہوا، جو سفر صحیح معنوں میں 1 مہینے کا سفر تھا۔ 2.5 سال میں پہنچے ہیں، طواف کیا، آئے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کہا پیارے اللہ، میں آپ کے گھر پر ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کر آیا ہوں، اے اللہ میرا سفر قبول فرما لیجئے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حرم شریف کے اندر ایک بوڑھی خاتون داخل ہوئی، حرم شریف میں ایک بوڑھی خاتون داخل ہوئی۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ولی کو پہچان لیتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے دیکھا جو انوارات، جو نور کے بارش کعبۃ اللہ پہ ہو رہی ہیں، وہی انوارات، وہی نور کے بارش اس بوڑھے خاتون پر ہو رہی ہیں، ہو بہو وہی نور کے بارش، وہی رحمتیں، وہی برکتیں جو کعبۃ اللہ پہ نازل ہو رہی ہیں، وہی رحمتیں، وہی برکتیں، وہی نور کے بارش اس بوڑھے خاتون پہ نازل ہو رہی ہے۔ میں قریب ہوا، پوچھا کون؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا میں رابعہ بصریہ ہوں، رابعہ بصریہ۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا رابعہ میں بلخ سے عمرے کے نیت سے 2.5 سال میں پہنچا ہوں، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھی ہے، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھی ہے، 2.5 سال میں پہنچا، 1 مہینے کا سفر 2.5 سال میں کیا ہوں، لیکن میں جو برکتیں، رحمتیں، نور کے بارش تم پہ دیکھ رہا ہوں وہ اپنے اوپر بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اتنا بڑا مقام تمہیں کیسے ملا؟ اتنا بڑا مقام تمہیں کیسے ملا؟ تو رابعہ بصریہ نے 2 جملے کہے، کہ ابراہیم تم سر نیاز لے کر آئے ہو، میں دل نیاز لے کر آئی ہوں۔ ابراہیم تم سر نیاز لے کر آئے ہو، میں دل نیاز لے کر آئی ہوں۔ تم نے سجدے کیے ہیں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور تم جھکتا ہوا سر لے کر آئے ہو، میں جھکتا ہوا دل لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہنچنے والے ان محبتوں سے پہنچے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی دل نیازی کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور مالک بن دینار کہتے ہیں میں اپنے گھر سے کسی کام سے باہر نکلا، دھوپ تیز، شدید دھوپ، ایسی دھوپ کہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ ہاتھوں کے بل اور سرین کے بل گھسٹ کر چڑھ رہا ہے، وہ ہاتھوں کے بل سرین کے بل گھسٹ کے چڑھ رہا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے اس کے حال پہ ترس آیا، مجھے اس کے حال پہ رحم آیا، میں قریب گیا، سلام کیا، پوچھا جوان کہاں جاتے ہو؟ آپ کے تو پیر بھی نہیں ہیں اور سرین کے بل گھسٹ کے چڑھ رہے ہیں، ہاتھوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ وہ جوان نے کہا مالک بن دینار میں حج بیت اللہ کرنے جا رہا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس اپاہج جوان سے کہا دیکھو آپ اپاہج ہیں، پیر سے معذور ہیں،
ایک کام کرو، میرے گھر چلو، دوپہر کا ٹائم ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے۔ جوان، یہ دھوپ کی گرمی سے تو پسینے میں شرابور ہو چکا ہے، پسینے میں نہا چکا ہے، اور تیری چمڑی چہرے کی دھوپ کی شدت سے، گرمی سے جل چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے دیر میرے گھر آرام کر، جب سورج تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اور دھوپ ذرا کم ہو جائیں گی پھر تو چلا جانا۔ تو وہ اپاہج جوان کہنے لگا، مالک بن دینار، میں پیر سے اپاہج ہوں، آپ تو پیر والے ہیں، کہیں اگر میں نے رکنا شروع کر دیا کہیں حج کے ایام ختم نہ ہو جائے، کہ حج کے ایام ختم نہ ہو جائے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے کہا اے جوان، ایک کام کر، تو پیر سے معذور ہے، میں سواری کا انتظام کرتا ہوں، سواری لے کر چلا جا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے دیکھا اس جوان کے آنکھوں میں غصہ ہے، غضبناک ہو کر مجھ سے کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں تجھے تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو بڑا بیوقوف نکلا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جوان معذرت، یہ بات کیسے تم کرتے ہو؟ تو جوان نے کہا، جو غلام اپنی مالک کی نافرمانی کرے اور پھر مالک سے معافی مانگنے جائے تو سواری پہ جانا اچھا لگتا ہے یا پھر گھسٹ کر جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں سمجھ گیا اس کا اللہ کا محبت کا معاملہ ہے، اس کے اللہ کا عشق کا معاملہ ہے۔ میں نے سلام کیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، اللہ کی عجیب شان کہ اسی سال اللہ نے میرے حج کا انتظام فرمایا، میں بھی حج بیت اللہ پر گیا، طواف بھی کیا اور مزدلفہ میں قیام بھی کیا اور عرفات میں قیام بھی کیا۔ اس کے بعد عمل ہوتا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے کنکریاں بھی مار دی، پھر اس کے بعد لوگ قربانی کرتے ہیں، پھر حلق کرتے ہیں، پھر احرام کو اتار دیتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے دیکھا ایک بڑا مجمع جمع ہے، میں نے پوچھا اتنے لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ تو کسی نے کہا کوئی جوان ہے جو اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا میں ایسی تاثیر ہے کہ سننے سے دل پھٹ جائے، کلیجے منہ کو آ جائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں مجمع کو ہٹاتا وہ اندر گیا تو میں نے دیکھا وہی جوان تھا جو احرام کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، پیارے اللہ، میں آپ کی توفیق سے اور آپ کی مدد سے سوری کے بل گھسٹ کر آپ کے گھر آیا ہوں۔ میں نے طواف بھی کیا، میں نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، مقام ابراہیم کے پاس نماز بھی پڑھی ہے، میں مزدلفہ کے اندر بھی قیام کیا، عرفات کے اندر بھی قیام کیا۔ اللہ، میں نے کنکریاں مار کر شیطان سے نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ پیارے اللہ، یہ دیکھیے سارے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار کر لوگ قربانیاں کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں، معذور جوان ہوں، مجھے پیر بھی نہیں ہے، میرے تھیلی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے احرام کے۔ پیارے اللہ، لوگ قربانی کریں گے، میں قربانی کائیں کی دوں؟ پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے، ایک کام کیجئے، آپ کے نام پر میری قربانی قبول کر لیجئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، جوان نے یہ کہا میری قربانی قبول کر لیجئے، اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پہنچنے والے جوانوں بزرگوں اتنی محبتوں سے پہنچے ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائیں کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے اللہ کے گھر جائیں، اور اللہ ایسا وقت بھی ضرور لائے ہم گنہگاروں کے لیے، زبان چھوٹی ہے، الفاظ بہت بڑے ہو رہے ہیں، کہ اللہ ہمارا آخری خاتمہ اپنے گھر کے سامنے کر دیں۔ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور ختم ہونے والی ہے، لیکن دل کی خواہش اور دل کی تمنا یہ ہے اللہ اپنے گھر کے پاس یا اپنے محبوب کے دیار میں ہمارا آپ کا آخری خاتمہ فرمائے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا میں حشر کے میدان کے اندر سب سے پہلے مدینہ پاک کے قبرستان والوں کی شفاعت کروں گا، مدینہ پاک کے قبرستان والوں کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد مکہ پاک میں جو لوگ دفن ہیں ان کی شفاعت کروں گا، پھر اس کے بعد میں جس کی چاہوں گا شفاعت کروں گا اللہ کے حکم سے۔ تو ان سب کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو موت آسانی چاہیے، جو موت کے وقت میں آسانی چاہتا ہو، جو موت کے وقت میں آسانی چاہتا ہو، حضور نے فرمایا وہ 3 کام کرے، کمزوروں پر رحم کرے، کمزوروں پر رحم کرے، کمزوروں پر رحم کرے۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ نمبر 3 غلام کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا محبوب یہ بتائیے کہ بیٹے کے اوپر ماں باپ کے کیا حق ہے، بیٹے کے اوپر ماں باپ کے کیا حق ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا دیکھ تو خدمت کرے گا تیرے لیے جنت ہے، تو خدمت کرے گا تیرے لیے جنت ہے، تو خدمت نہیں کرے گا تو تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے۔ تو خدمت کر وہ ماں باپ تیرے لیے جنت ہیں، تو خدمت نہیں کرے گا ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے۔ ایک شخص آئے کہ حضور جہاد میں چلنے کی خواہش ہے، طاقت نہیں ہے۔ صحابی رسول جہاد میں چلنے کی خواہش ہیں، طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ جی حضرت ماں زندہ ہیں۔ کہ جا اس کی خدمت کر، تو حاجی بھی کہلائے گا، تو مجاہد بھی کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن معاویہ، حضرت معاویہ بن جاہمی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے کہ حضرت میں جہاد میں چلنا چاہتا ہوں۔ کہا ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر، ان کے پاؤں تلے جنت ہے۔ پھر فرمایا جو نیک و صالح اولاد، جو نیک و صالح اولاد اپنے ماں باپ پر ایک نگاہ ڈالتی ہے محبت سے، نیک و صالح اولاد ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، کوئی 100 مرتبہ دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہ بڑا غنی ہے، اللہ بڑا دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہر نگاہ پر اللہ ایک حج ایک عمرہ کرنے کا ثواب اس جوان کو عطا فرمائیں گے جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فرمایا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا 2 چیزیں ملیں گی۔ او جوان بھائیو سنیے غور سے، 2 چیزیں دنیا ملیں گی، دنیا دولت مال ملے گا، ماں باپ کی خدمت۔ نمبر 2 جنت ملے گی، نمبر 2 جنت۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو سزا دے دیں گے۔ ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا کچھ ایسا ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا حضور میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کرے میں کیا کروں؟ کیا پیارا سوال ہے، ماں باپ ظلم کرے میں کیا کروں؟ آپ نے کہا وَإِن ظَلَمَ اگر تیرے ماں باپ تجھ پہ ظلم کرے تب بھی تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، صبر کرنا۔ کیا فرمایا؟ صبر کرنا۔ ان کو اف لہما، اف بھی مت کہنا، پلٹا کے مت بولنا، ان کے سامنے اپنی باریک آنکھ کو موٹی موٹی مت کرنا۔
انہیں گھرا کر مت دیکھنا، چیخنا چلانا نہیں۔ کیا بہترین جواب دیا، وَإِن ظَلَمَ، 3 بات، ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے تو صبر کر۔ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کا دماغ بچوں کی طرح بن چکا ہے، صبر کرو۔ کیا بن چکا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دماغ بچوں کی طرح بن جاتا ہے، صبر کرو، ایک دن آپ نے بوڑھا ہونا ہے، ایک دن آپ نے بوڑھا ہونا ہے۔ جب آپ بلا وجہ چیخیں گے چلائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو ڈانٹیں گے۔ اگر تم نے باپ کو ڈانٹا ہے، اگر تم نے صبر کیا ہے تو آگے بڑھ کر تمہارے بچے اور صبر کریں گے، کیونکہ تمہارے بچوں نے تم کو صبر کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی تمہارے لیے صبر کریں گے۔ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ باپ گھر میں زندہ ہے، باپ کی سنو، خدا کی قسم آپ کو کسی کی سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، 2 لوگ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ماں باپ کی دعا، یہ ماں باپ کی بد دعا سیدھا اللہ کے پاس پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی روکتا نہیں ہے۔ اور ایک مظلوم کے بد دعا یہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ دعائیں 2 چیزیں، ماں باپ کی دعا ہو یا ماں باپ کی بد دعا ہو، مظلوم کی بد دعا سیدھا اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کریں گے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں گے، وہ بیمار ہیں گولیاں لا کر نہیں دیں گے تو کئی ان کے دل سے آپ کے لیے آہ نہ نکل جائیں۔ اگر ان کی آہ نکل گئی آپ کی زندگی تباہ ہو جائیں گی، آپ کی زندگی برباد ہو جائیں گی۔ آج ہمارے پاس باہر کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے لوگ ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لوگ دوست کی بات سنیں گے، باپ کی بات نہیں سنیں گے، اور لوگ ماں کے ساتھ میں نوکرانی کا سلوک کریں گے، نوکرانی کا سلوک ماں کے ساتھ میں کریں گے۔ وہی وقت آ چکا ہے، آج بوڑھی بوڑھی مائیں رستوں پہ گھومتے نظر آتی ہیں، کہتے بیٹا ہے کھانا نہیں دیتا ہے، بیٹا ہے پیسہ نہیں دیتا ہے، بیٹا ہے گھر میں نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ بدترین بات ہے۔ بدترین اولاد ہو جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، بدترین اولاد ہو جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتی۔ ارے جس باپ کے ذریعے دنیا ملی ہے، جس ماں کے ذریعے دنیا ملی ہے، ان سے بے وفائی کر لی، اس سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ بے دنیا کیسے ملی ہے؟ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، ذریعہ ماں باپ بنے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے، کھلایا پلایا، ماں گلے میں سوئی ہمیں سکے میں سلایا، باپ محنت مزدوری کیا، پسینہ ٹپا کر کھانا کھلایا، ہمارے پیٹوں کو بھرا۔ 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا، اولاد زیادہ ہے، 16 گھنٹے کام کیے، محنت مزدوری کیے، پسینہ دھوپ میں دن بھر کھڑے رہیں، راتوں میں جاگتے رہیں، بڑی محنت مشقت کی، اور جب ہم تھوڑے بڑے ہو گئے، 2 ٹکے پیسے جیب میں آ گئے تو ماں باپ کو آنکھ دکھانے لگے۔ اس سے بڑا بدترین اور بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات، ٹھیک ہے آپ بڑے ہو چکے ہیں، آپ بڑے عہدے پر پہنچ چکے ہیں، مالدار بن چکے ہیں، گاڑیاں تمہارے پاس، خادم خدام تمہارے پاس ہیں، اگر تمہارا باپ تمہارے سامنے آ جائے عزت فخر سے کہو یہ بوڑھا شخص میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ ایک شخص، ایک جوان بچہ باپ سے آگے چل رہا تھا، باپ سے آگے حضرت علی نے کہا پیچھے چل، حضرت علی یا حضرت ابو ہریرہ نے کہا پیچھے چل، وہ تیرا باپ ہے، باپ کو آگے چلنے دے، تو پیچھا چل۔ یہ باپ کا صحیح ادب ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ دنیا بھی دیں گا، اللہ دین بھی دیں گا، اللہ جنت بھی دیں گا، قبر کے اندر اللہ روشنی پیدا فرمائے گا، اور موت انشاءاللہ کلمے کے ساتھ میں آئیں گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔